أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم لوگ جو چیز پڑھنے والے ہیں وہ بہت ہی زیادہ توجہ کے ساتھ پڑھنی ہے، کیونکہ اب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام ان کا قصہ بھی بیان کیا جائے گا اور ساتھ میں ابلیس کے بارے میں بھی بتایا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہا تمہارے رب نے۔ یہاں آپ غور کریں کہ قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی اللہ رب العزت کلام فرما رہا ہے تو جس سے کلام فرما رہا ہے وہاں واحد کی ضمیر اکثر آتی ہے، ربک، تمہارا رب۔ تو یہ اشارہ ہو رہا ہے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف، کیونکہ قرآن آپ پر نازل ہوا۔ تو جب کہا تمہارے رب نے للملائکتی، فرشتوں سے، ملک کے معنی فرشتہ، ملائکہ فرشتوں کی جمع، للملائکتی فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ۔ یعنی خلیفہ کس کو کہا جاتا ہے؟ جو کہ بادشاہ کے غیر موجودگی میں سارے امور سنبھالتا ہے، اس کو خلیفہ کہتے ہیں۔ میں ایک مثال دے رہی ہوں، جیسے گھر پہ اگر آپ کی امی کہیں جا رہی ہوتی ہیں کسی کام سے تو آپ کو ذمہ لگا دیتی ہیں کہ خیال رکھنا ہے تم کو خیال رکھنا ہے سبھی لوگوں کا، بچوں کا اور گھر کا، تو آپ ہو جاتی ہیں خلیفہ اپنی امی کی غیر موجودگی میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں خلیفہ بنا کر کے بھیجا حضرت آدم علیہ السلام کو۔ تو اس کی بات آگے چل رہی ہے کہ جب کہا تمہارے رب نے فرشتوں سے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، قالو یعنی بولے، یہ جمع کا صیغہ ہے، تو فرشتے بولے اتجعل، کیا تو بنائے گا، فیہا اس میں، من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ جو اس میں فساد پھیلائیں اور اس میں خون ریزی کریں یعنی خون بہائیں۔ مطلب یہاں فیہا میں جو ہا کی ضمیر ہے یہ ارض کی طرف یعنی زمین کی طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں بتا چکی ہوں آپ لوگوں کو کہ یہ جو ارض ہے نا یہ مؤنث ہے، زمین جو ہے یہ مؤنث ہے، تو اسی لیے اس کے ساتھ جو ضمیر لگائی جا رہی ہے وہ مؤنث کی ضمیر لگائی جا رہی ہے۔ تو فرشتے کیا بولے، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ کیا تو اس میں خلیفہ بنائے گا، من یفسد، کہ جو اس میں فساد کریں، ویسفک الدماء، اور جو اس میں خون ریزی کریں، دم کے معنی خون، دماء خون کی جمع یعنی خون بہائیں یعنی خون ریزی کریں۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہوئے تیری حمد کرتے ہیں، یا پھر اور ہم تیری پاکی بیان کرتے ہوئے تیری تسبیح بولتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا یعنی اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ اب یہاں آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو یہ بات کیوں بتا رہا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ فرشتوں سے مشورہ لے رہا ہے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز کا خالق و مالک ہے، اسے کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت ہی کیوں پڑ گئی؟ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو یہ بات بتا رہا ہے، اور فرشتوں نے جو جواب دیا پھر اس کو بھی اللہ رب العزت نے سنا اور پھر اس کا بھی جواب دیا۔ تو ایک بات تو یہاں یہ ثابت ہوئی کہ مشورہ کرنا کام میں یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے، اور اسی طرح نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی حکم دیا گیا کہ آپ اپنے اصحاب سے مشورہ کریں۔ تو مشورہ کرنا ایک بہت ہی اچھی بات ہے، اس سے یہ ہو جاتا ہے کہ اگر کسی کے دل میں کوئی خلش ہے یا پھر کوئی اگر کسی غلطی کو دیکھ رہا ہے، کسی آئندہ ہونے والے نقصان کو دیکھ رہا ہے، آپ نہیں دیکھ پا رہے، تو وہ اس بات کو وہاں رکھ دے گا۔ تو فرشتوں سے یہ مشورہ لینے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ کچھ غلطی یا کمی ہے تو وہ بتا دیں گے، بلکہ فرشتوں سے اللہ رب العزت نے یہ بات اس لیے کہی تاکہ فرشتوں کے دل میں جو بات ہے وہ سامنے ظاہر کر دیں،
تو فرشتوں نے کیا کہا کہ کیا تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا کہ جو اس میں فساد کریں اور خون ریزی کریں، اور ہم تو تیری تسبیح بولتے ہوئے تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کیا کہ میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے، یعنی فرشتے یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے بہتر کوئی مخلوق بنائے گا ہی نہیں۔ تو جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور خلیفہ بنانے کی بات کی تو پھر فرشتوں نے یہ بات کہی کہ کیا تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا کہ جو زمین میں خون ریزی کریں گے، فساد پھیلائیں گے، اور ہم تو ان سے بہتر ہیں کیونکہ ہم تو تیری پاکی بولتے ہیں، ہر وقت تیری یاد سے کبھی غافل نہیں ہوتے۔ تو اب ایک بات یہاں غور کریں کہ فرشتے یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا آدم علیہ السلام کو اس سے پہلے بھی زمین میں بھیجا گیا تھا؟ ایسا تو نہیں ہوا تھا نا، کیونکہ آدم علیہ السلام کو تو اسی وقت بنایا ہی جا رہا تھا اور یہ بات ہو رہی تھی۔ تو فرشتے یہ بات اس لیے کہے کہ کیا تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا کہ جو زمین میں فساد پھیلائیں اور خون ریزی کریں، کیونکہ یہ چیز پہلے ہو چکی تھی زمین میں۔ ہمارے اس دنیا میں آنے سے پہلے، حضرت آدم علیہ السلام کے آنے سے پہلے اس دنیا میں جنات رہا کرتے تھے، اور جنات بہت لمبے عرصے تک اس دنیا میں رہے، اور پھر ان لوگوں نے زمین میں فساد اور خون ریزی شروع کر دی۔ تو پھر عزازیل نامی ایک فرشتہ نہیں کہیں گے کیونکہ اب وہ شیطان ہے، شیطان جو ہے اس کا نام عزازیل تھا پہلے آسمان پر، اس کو ہر آسمان میں الگ الگ نام سے بلایا جاتا تھا۔ تو وہی جو شیطان ہے، ابلیس جو ہے، اسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا زمین پر، اور ان تمام نے مل کر کے جو جنات تھے زمین میں فساد پھیلا رہے تھے، ان سب کو جزیروں اور پہاڑوں کی طرف بھیج دیا۔ جزیرہ یعنی جو آئی لینڈ ہوتا ہے نا سمندروں پر، ان میں جنات کو دھکیل دیا گیا، اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے۔ تو فرشتے یہ چیز دیکھ چکے تھے کہ زمین میں جن کو پہلے بھیجا گیا تھا ان لوگوں نے خون ریزی کی، فساد پھیلایا، اور پھر دوبارہ زمین میں بھیجا جانے والا ہے جس کو، اس کے بارے میں تو ہمیں کچھ پتہ بھی نہیں ہے، تو کہیں یہ بھی تو خون ریزی نہ کرے، فساد نہ پھیلائے۔ تو اس خدشے کو فرشتوں نے ظاہر کیا اور پھر کہا کہ ہم زیادہ اس کے حقدار ہیں نا، کیونکہ ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بولتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ بے شک میں وہ جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقین۔ اب کیا ہے آگے؟ وعلم آدم، اور سکھا دیا آدم کو تمام نام، کلہا یعنی تمام، اسماء یعنی نام۔ مطلب کیا ہے کہ تمام چیزوں کا نام اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیا، یعنی زمین کی پیدائش سے لے کر کے قیامت تک جو بھی چیز دنیا میں آنے والی ہے، ہونے والی ہے، جس بھی چیز کا ایجاد ہونے والا ہے، ہر چیز کا علم اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیا اور اس کے بعد زمین پر بھیجا۔ ثم عرضهم على الملائکہ، اور پھر وہ ساری چیزیں جو تھی فرشتوں کے سامنے پیش کی گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے علم سکھایا، ٹھیک ہے؟ جیسے دیکھیں ابھی آج کے زمانے میں ہم لوگ یہ موبائل اور انٹرنیٹ وغیرہ یوز کر رہے ہیں، یہ تو ابھی کچھ صدی کی بات ہے نا جو یہ چیزیں ایجاد ہوئیں، اور آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت ہی اللہ رب العزت نے ان کو ہر چیز کے بارے میں بتا دیا تھا۔ وہ جان رہے تھے یہ ساری چیزیں کہ ان سب چیزوں کا بھی ایجاد ہونا ہے اور استعمال ہونا ہے۔ تو بہرحال آدم کو سکھایا تمام چیزوں کے نام، ثم عرضہم، پھر ان کو پیش کیا، علی الملائکہ، فرشتوں پر، یعنی جو چیزیں تھیں دنیا میں، جو چیزیں آنے والی تھیں، وہ تمام چیزیں اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے پیش کی۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اور فرشتوں سے کیا کہا کہ بتاؤ، انبئونی، مجھ کو بتاؤ نام ان چیزوں کے، ہؤلاء، ان کے، اگر تم سچے ہو۔ یعنی فرشتوں کا یہ جو سوچنا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہتر کوئی مخلوق پیدا نہیں کرے گا دنیا میں، تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر تمہارا یہی سوچنا ہے کہ تم ہی زیادہ حقدار تھے خلیفہ بنائے جانے کے زمین میں، تو پھر بتاؤ نا یہ چیزیں جو ہیں ان کے نام کیا ہیں۔ تو فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کا تو علم دیا نہیں تھا، ان کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ تو اب فرشتے کہتے ہیں
قالو تو وہ بولے سبحانکا تیرے لیے پاکی ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا کہ ہم نہیں جانتے مگر جو تو نے ہمیں سکھایا، انکا انت العلیم الحکیم کہ بے شک تو علم و حکمت والا ہے۔ اب فرشتوں کو تو ان چیزوں کی خبر تھی نہیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں دنیا میں، کیا کیا چیزیں دنیا میں آنے والی ہیں، کیونکہ ان کا علم انہیں دیا ہی نہیں گیا تھا، ان کا کام صرف تھا اللہ کی پاکی بیان کرنا۔ تو اب جب اللہ رب العزت نے تمام چیزیں ان کے سامنے پیش کی اور ان سے پوچھا کہ بتاؤ اگر تم اپنے آپ کو زیادہ حقدار سمجھتے ہو تو وہ نہیں بتا پائے۔ انہوں نے کہا کہ تیرے لیے پاکی ہے، ہم نہیں جانتے مگر جو تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو علم و حکمت والا ہے۔ قالا یا آدم انبئہم باسمائہم تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، قالا اللہ رب العزت نے فرمایا، یا آدم اے آدم انبئہم باسمائہم بتاؤ ان کو ان چیزوں کے نام، یعنی انبئہم ہم کی ضمیر ہے فرشتوں کے لیے کہ فرشتوں کو بتاؤ، باسمائہم اور ہم کی ضمیر ہے چیزوں کی طرف، جو چیزیں اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے پیش کی تھی ان کے لیے ہم، اور ہم یعنی ان کے لیے، دیکھیں ہم عزت کے لیے فرشتوں کی تعظیم بیان کرنے کے لیے انبئہم آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر کہا گیا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے آدم ان کو بتاؤ ان چیزوں کے نام، فلما انبأہم تو جب انہوں نے بتایا باسمائہم ان چیزوں کے نام، قالا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض تو پھر اب اللہ رب العزت نے فرمایا، قالا اللہ رب العزت نے فرمایا الم اقل لکم کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض کہ بے شک میں جانتا ہوں زمین اور آسمان کی چھپی ہوئی چیزوں کو، غیب کے معنی ہے چھپی ہوئی چیز، اور عالم میں زیادہ جانتا ہوں کہ بے شک میں زیادہ جانتا ہوں یا میں بہتر جانتا ہوں زمین و آسمان کی چھپی ہوئی چیزوں کو یا راز کو۔ زمین اور آسمان میں اللہ رب العزت نے جو چیزیں پیدا کی ہیں وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور میں جانتا ہوں یا میں زیادہ جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ تبدون کے معنی ظاہر کرنا، تکتمون کے معنی چھپانا۔ تو اب یہ دیکھیں فرشتوں کو پھر یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے کہ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو، فرشتوں نے کون سی چیز چھپا کر کے رکھی تھی؟ تو یہاں پر اشارہ یہ ہے کہ جو تم ظاہر کرتے ہو، یعنی جو بات انہوں نے ظاہر میں کہی، جو بات کہی انہوں نے کہ ہم تو تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تو یہ بات ظاہر ہو گئی کہ میں زیادہ جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور جو تم چھپاتے ہو میں ان کو بھی جانتا ہوں۔ فرشتے کس بات کو چھپا رہے تھے؟ وہ یہ گمان میں تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہتر مخلوق پیدا نہیں کرے گا اور ہم زیادہ حقدار ہیں کہ خلیفہ بنائے جائیں۔ تو یہ بات تو انہوں نے کھل کر کے سامنے سے نہیں کہی تھی، یہ بات تو وہ چھپا رہے تھے، تو اسی کو اللہ نے ذکر کیا کہ میں زیادہ جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے، یہاں پر بتائیں کہ آیا ہے اور سجدہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ میں یہ سوال آپ لوگوں سے کر رہی ہوں کہ یہاں یہ جو الف آپ کو دکھ رہا ہے یہ تو بالکل خالی ہے، زبر زیر حرکت سے خالی ہے، سین ساکن ہے۔ اگر ملائکہ پہ ہم نے سانس توڑ دیا ہے تو اس الف پر ہم کون سی حرکت لگائیں گے؟ کوئی بھی بتائیں۔ یہاں پر ملائکہ کو حکم دیا جا رہا سجدے کا، ٹھیک ہے؟ تو بتائیں ذرا یہاں یہ جو الف ہے اس پر کون سی حرکت لگائی جائے گی؟ ابھی آپ لوگ یہ چیز پڑھ رہی ہیں اسی لیے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں۔ باجی پیش کیوں لگایا جائے گا؟ باجی یہ جیم جو ہے یہ عین کی جگہ پر ہے تو اس پر پیش ہے، اس لیے حمزہ پر بھی پیش لگائیں گے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب بہت خوب، دل خوش کر دیا آپ نے۔ یہ فعل امر ہے، یہاں حکم دیا جا رہا ہے نا سجدے کا، اور فعل امر کا قاعدہ کیا ہے کہ عین کلمے کی جگہ آپ کو دیکھنا ہوتا ہے اس پر کون سی حرکت ہے، تو یہاں پیش ہے اسی لیے حمزہ وصلی جو آئے گا وہ پیش کے ساتھ آئے گا۔ تو اب اگر یہاں ملائکہ پر سانس توڑے تو یہ پڑھیں گے اسجدو، ٹھیک ہے؟ لیکن فی الحال اس کو ساتھ ہی میں پڑھیں گے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو، لِآدَمَ آدم کا،
یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد پھر حکم ہوا ہے فرشتوں کو کہ تم ان کو سجدہ کرو. فسجدوا الا ابلیس، تو سب نے سجدہ کیا. فسجدوا، سب نے سجدہ کیا. الا ابلیس، مگر ابلیس، یعنی ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اللہ سے ابلیس کو الگ کر دیا گیا کہ سجدہ کرنے والے ایک طرف ہو گئے اور سجدہ نہ کرنے والا ایک طرف. ابا واستکبرا، انکاری ہوا اور تکبر کیا، یعنی اس نے انکار کیا سجدے سے اور تکبر کیا. وکانا من الکافرین، اور ہو گیا جھٹلانے والوں میں سے. کفر کا معنی ہوتا ہے جھٹلانا. اللہ کا جو انکار کرتا ہے اس کو کافر کہتے ہیں. تو یہاں جھٹلانا اور انکار کرنا معنی لیا جائے گا. وکانا من الکافرین، اور وہ ہو گیا انکار کرنے والوں میں. اب یہاں ایک بات دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا ہے سجدہ کرنے کا، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، ٹھیک ہے، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ابلیس جو ہے وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا. ایک بات یہاں یہ پتہ چلی، وہ کیا تھا؟ وہ جن تھا، کیونکہ فرشتے جو ہیں ان کو اللہ رب العزت نے نور سے پیدا کیا، اور ابلیس جو ہے اس کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا، اور جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہے. تو یہ ظاہر ہو گئی بات کہ یہ فرشتوں میں سے نہیں تھا بلکہ یہ جنات تھا. لیکن حکم اس کو بھی ہوا تھا سجدہ کرنے کا، ٹھیک ہے، لیکن یہ سجدہ نہیں کرتا ہے اور یہ تکبر کرتا ہے، اور کیا ہو گیا؟ وہ انکار کرنے والوں میں ہو گیا. یہ بہت جگہ قرآن پاک میں اس کو ذکر کیا گیا ہے، اس واقعے کو. میں اس کا بھی ذکر آگے کروں گی، ابھی فی الحال وقت بہت زیادہ نہیں ہے اسی لیے پڑھاتی ہوں. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور ہم نے کہا اے آدم رہو، انت وزوجک، تم اور تمہاری بیوی جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور اس میں سے کھاؤ جو کچھ تمہیں پسند آئے، رغدن جو کچھ تمہیں پسند آئے. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور قریب نہ جانا اس درخت کے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. یعنی جنت میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جنت میں اکٹھے جمع کیا، پہلے تو حضرت آدم علیہ السلام کو ہی پیدا کیا گیا تھا. تو سوچے جنت جیسی جگہ میں حضرت آدم علیہ السلام کو تنہائی محسوس ہوئی. جنت میں بھلا کسی چیز کی کمی ہے، لیکن انسان کے اندر اللہ نے نفس رکھا ہے، اور اس نفس کا تقاضا ہے کہ انسان کو ایک دوسرے انسان کی ضرورت ہوتی ہے. تو جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے رکھا، اور ان کو جنت میں تنہائی محسوس ہوئی، تو پھر ان کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، ٹھیک ہے، اور پھر حکم دیا کہ اب تم دونوں رہو جنت میں، اور جو کچھ تمہیں پسند آئے تم اس کو کھاؤ. ولا تقربا، مگر منع کر دیا گیا اور قریب نہ جانا اس درخت کے، فتکونا من الظالمین، کہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. مطلب ظالم کا معنی یہاں پر ظلم نہیں لیا جائے گا، مطلب یہ ہے کہ انکار کرنے والوں میں سے، کیونکہ اللہ رب العزت نے منع کیا ہے کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا ہے، اور اگر تم چلے جاؤ گے تو گویا کہ تم نے اپنے نفس پر ظلم کیا نا، اللہ کی بات کو نہیں مان کر. تو دیکھیے ایک چیز یہاں، درخت سے کھانا تو دور کے بعد درخت کے پاس جانے سے بھی روکا جا رہا ہے. تو جب کسی چیز میں بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے تو یہ چیز آزمائی ہوئی ہے کہ ہر ماں اپنے بچے کو منع کرتی ہے کہ ادھر مت جانا. کیوں؟ یہ کہہ کے نہیں کہتی ہے کہ اگر تم وہاں جاؤ گے تو تم گر سکتے ہو، یہ نہیں کہتی ہے، کہتی ہے کہ مت جانا. جیسے سیڑھی ہے، بچہ بھی چلنا سیکھ رہا ہے اور سیڑھی پر چڑھے گا تو گر سکتا ہے، تو ماں کیا کہتی ہے اپنے بچے سے کہ سیڑھی پر مت سیڑھی کی طرف مت جانا، یعنی اس طرف مت جانا جدھر سیڑھی ہے. یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ سیڑھی پر مت چڑھنا، سیڑھی کے پاس جانے سے ہی روک رہی ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ سیڑھی کے پاس جائے گا اور چڑھے گا تو گر جائے گا. تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ درخت کے پھل کو کھانے میں جو برائی تھی وہ درخت کے پھل کو کھانے میں تھی، لیکن درخت کے پاس جانے میں کوئی برائی نہیں تھی. لیکن درخت کے پاس اگر جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ پھل کو بھی کھا لیا جائے، اسی لیے اللہ رب العزت نے
پہلے منع کر دیا کہ درخت کے قریب بھی نہیں جانا ہے، لیکن شیطان نے پھر اپنا کام کیا. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، تو شیطان نے فَأَزَلَّهُمَا، ان کو شیطان نے لغزش دی، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اور ان کو نکلوا دیا جس میں وہ تھے. یہاں تثنیہ کی ضمیر استعمال کی جا رہی ہے. دیکھیے اخرجہما، دونوں کو، ہما کی ضمیر دونوں کے لیے آتی ہے یعنی آدم و حوا. مما کانا فی، کانا ماضی استمراری پڑھی ہیں آپ لوگ نا، کانا کانا کانو، یہاں پر جو صیغہ ہوتا ہے وہ بدلتا چلا جاتا ہے کانا کا، تو یہ تثنیہ کا صیغہ ہے کہ وہ جس میں تھے. مطلب کیا ہوا کہ شیطان نے ان کو لغزش دی اور یا پھر ان کو رغبت دلائی اس چیز کی طرف. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اور نکلوا دیا اس سے جس میں کہ وہ تھے. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تو ہم نے کہا قُلْنَا اهْبِطُوا، اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، اور تم میں کا بعض کا دشمن ہے، یعنی تم میں سے ایک دوسرے کا دشمن ہے، مطلب انسان اور شیطان. حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کو کہا گیا کہ ایک دوسرے کے دشمن ہو. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت تک برتنا ہے. یعنی زمین میں تم کو رہ کر کے اب ایک وقت تک وہاں برتنے کو دیا جائے گا، زمین میں آزمائش تمہاری کی جائے گی، کیونکہ جنت میں تم کو رکھا گیا تھا تو وہاں کسی چیز کی پریشانی نہیں تھی، لیکن زمین میں بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ اب آدم کی اولاد کو زمین میں پھیلانا تھا، اور پھر طرح طرح کی پریشانیاں جو ہے وہ سامنے آنے والی تھی. اسی لیے کہا کہ اب تمہیں یہاں ایک وقت کے لیے برتنا ہے، زمین میں تمہیں ایک وقت کے لیے آزمایا جائے گا. اب میں یہاں تھوڑی سی یہ بات بتا دینا چاہوں گی ابلیس والی. ابلیس نے انکار کیا تھا سجدے سے، کیونکہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اور آگ جو ہے وہ مٹی سے بہتر ہے، اور وہ بھی کیسی مٹی سے پیدا کیا؟ سڑی ہوئی بدبودار مٹی سے تو نے آدم کو پیدا کیا ہے، اور مجھ کو تو نے آگ کی لپٹوں سے پیدا کیا، تو میں تو اس سے بہتر ہوں، میں اس کو کیوں سجدہ کروں؟ ابلیس جو تھا وہ ہزاروں لاکھوں سال سے اللہ کی عبادت کر رہا تھا، روئے زمین پر کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو، تو وہ بہت بڑا عبادت گزار تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا. فرشتے جو ہیں اس کو الگ الگ ناموں سے پکارا کرتے تھے، عابد، زاہد، اس طرح کے نام تھے اس کے. تو اس کو تکبر ہوا کہ مجھ سے بھی بڑا کسی کو بنا دیا اور مجھے سجدہ کرنے کو کہہ رہا ہے کہ اس مٹی کے انسان کو سجدہ کرو. تو اس وقت سے دشمنی چلی آ رہی ہے شیطان اور انسان کی. انشاءاللہ اگلے مرتبہ جو سبق ہوگا اس میں اس پر تھوڑی اور تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوگی. میں ایک مرتبہ سرسری طور پر ترجمہ پڑھا دیتی ہوں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب کہا تمہارے رب نے فرشتوں سے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، تو بولے کہ کیا تو اس میں خلیفہ بنائے گا ایسے کو جو اس میں فساد کرے اور خون ریزی کرے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہوئے تیری پاکی بولتے ہیں. قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا کہ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور آدم کو سکھائے سارے نام، تمام اشیاء کے نام. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اور پھر ان کو پیش کیا فرشتوں پر. فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور فرمایا کہ بتاؤ ان کے نام، ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو. قالوا سبحانک، فرشتے بولے کہ تیرے لیے پاکی ہے. لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ ہم نہیں جانتے مگر جو تو نے ہمیں سکھا دیا. انک انت العلیم الحکیم، کہ بے شک تو علم و حکمت والا ہے. قال یا آدم انبئہم باسمائہم، فرمایا اے آدم بتاؤ ان چیزوں کے نام، بتاؤ ان کو ان چیزوں کے نام. فلما انبأہم، تو جب انہوں نے بتا دیا باسمائہم چیزوں کے نام. قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، اللہ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں زمین اور آسمان کی چھپی ہوئی چیزوں کو. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجُدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ،
اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کا تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس، ابا واستکبرا، انکار کیا اور تکبر کیا، وکانا من الکافرین، اور انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اور ہم نے کہا اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں، وکلا منہا، اور کھاؤ اس میں سے، رغدن حیث شئتما، جو کچھ تمہیں پسند آئے، ولا تقربا ہذہ الشجرۃ، اور قریب نہ جانا اس درخت کے، فتکونا من الظالمین، کہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ۔ فأزلہما الشیطان عنہا فأخرجہما مما کانا فیہ، تو شیطان نے انہیں لغزش دی اس چیز کی طرف، یا پھر شیطان نے انہیں رغبت دی اس چیز کی طرف، فأخرجہما، تو ان کو نکال دیا اس سے، کانا فیہ، جس میں وہ تھے، وقلنا اہبطوا، اور ہم نے کہا کہ اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، اور تم میں کا بعض کا دشمن ہے، یعنی تم میں کا ایک دوسرے کا دشمن ہے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تم کو رہنا ہے زمین میں ایک مدت تک، اور اس میں وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت تک تمہیں برتنا ہے، یعنی ایک وقت تک تمہیں آزمائش میں رکھا جائے گا۔ میں امید کرتی ہوں کہ اس سبق سے آپ لوگوں کو کافی فائدہ پہنچا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سبھی کے علم میں اضافہ فرمائے۔